بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 تک کا درس ہو چکا ہے الحمدللہ. درس گیلانی کا آج سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 سے آغاز ہوگا. اللہ پاک مدد فرمائے اور اپنے فضل سے شرف و قبولیت سے مشرف فرمائے. گزشتہ کل کا جو درس تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اپنے محبوبوں کے تعلق سے اچھا ہی چاہتا ہے. لوگوں کو اللہ کے محبوب بندوں کے معاملات کو اپنے اوپر ٹیلی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے معاملات کو اپنے محبوب بندوں کے اداؤں کے تحت گزارنا چاہیے. اللہ کے محبوب بندے انبیاء اور رسول کی شکل میں جو ہوتے ہیں وہ وحی سے مستفیض ہوتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے القاء معنی فی القلب جو دل میں ڈالا جاتا ہے یا بواسطہ جبریل. سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ابھی آیت نمبر 40 میں اس کا تذکرہ بھی آئے گا, صفات ذات مع صفات کے پیغمبر ہیں, تو آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ آپ سے بلا واسطہ بھی آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل بلا واسطہ ذاتی طور پر. بہرحال اللہ کے محبوب بندوں سے الجھنا نہیں چاہیے, تنقید اعتراض نہیں کرنا چاہیے, بلیو کرنا چاہیے, ماننا چاہیے. اور مانیں گے تو جب وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں تو محبوب کو ماننے والے بھی انشاءاللہ محبوب ہو جائیں گے. اللہ کی محبوبیت تلاشیں. جیسے اللہ سبحانہ نے اپنی مغفرت, توبہ کی قبولیت, رحم و کرم کا معاملہ بارگاہ رسالت میں رکھا. ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں, لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. میرے حبیب, لوگ اگر گناہ کرنے, ظلم کرنے اپنے آپ پر وہ آپ کے در پر حاضر ہو جائے, جاؤ. اور یہ حضور جسمانی بھی مراد ہے اور روحانی بھی مراد ہے. یعنی اگر آپ جا سکتے ہیں فزیکلی طور پر بارگاہ رسالت میں تو جائیں, ایویلیبلٹی موجود ہے. نہیں جا سکتے ہیں تو یہیں سے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. دونوں مراد ہیں. چنانچہ اللہ آگے فرماتا ہے ایسا عقیدہ جو رکھیں گے ہم ان کی مغفرت بھی کر دیں گے, توبہ بھی قبول کر دیں گے, ان پر رحم بھی فرمائیں گے. اللہ کے محبوب بندوں سے کی بارگاہ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ تنقید کی جائے, اعتراض کی جائے. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں, ہم میں خامی ہے تو آپ نکال سکتے ہو. یقیناً امتی اور امت
خامی والی ہو سکتی ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں خطا سے، اس لیے جب وہ معصوم ہوتے ہیں خطا سے، خصوصاً سید الانبیاء کی امتیوں عصمت کا معاملہ سمجھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے قولاً فعلاً ارادتاً عقیدتاً اداءً حرکتاً سکوناً، جس بھی پہلو کو آپ دیکھیں ہر طرح سے اللہ سبحانہ نے آپ کو معصوم رکھا. وجہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 دیکھیں گے کہ یہ اپنے منہ سے جو بولتے ہیں نا، یہ بولی اپنے طبیعت اور خواہش سے نہیں بولتا ہے. میرا بھی جو بھی بولتا ہے وحی الہی ہوا کرتی ہے. سوچے جب بولنے کا یہ معاملہ ہے تو کرنے کا معاملہ کیا ہوگا؟ بولنے کا معاملہ، بولنے میں وحی الہی کا پیمانہ ہے، کرنے میں تو بہرحال حضور کے اخلاق کو اللہ سبحانہ نے خلق عظیم فرمایا. اور خلق عظیم کا آپ پیچھے کی تفسیر میں اجرن عظیمہ پہ ایک جملہ سنے ہوں گے کہ عظیم کہتے ہیں کئی گنا، استحقاق سے کئی گنا زیادہ جن کو دیا. جیسے اجرن عظیمہ، مستحق تو آپ فرض کیجئے 5 روپے کے ہیں، لیکن عظیم اجر اگر مل جائے تو سمجھیے کئی 5 روپے مل جائے. حضور کے اخلاق کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک یقیناً بلا شبہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. یعنی کردار تو آپ کا ہے ہی صحیح، لیکن آپ کے جیسا کردار کسی کا بھی نہیں ہے، اس پر آپ فائز ہیں. اس کو یوں سمجھیے میری کتاب تم بہترین امت ہو، اس میں بھی اور اخلاق حبیب خدا میں، اس میں خصوصاً اشارہ کیا میں نے کہ حضور کریں، ہم نماز پڑھیں تو ہم اچھے کہلائیں گے، ہم حج کریں تو ہم اچھے کہلائیں گے، ہم عبادتیں کریں تو ہم اچھے کہلائیں گے معاشرے میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ نہیں ہے. حضور نیچرلی طور پر اچھے ہیں. عمل حضور سے ٹچ ہو جائے تو عمل کی عظمت ہو جائے، عمل حضور سے ٹچ ہو جائے تو عمل کی عظمت ہو جائے. حضور عمل کریں تو حضور اچھے ہو نہیں، حضور جو عمل کریں گے اس عمل کا وقار بڑھ جائے. چھوٹی سی مثال دیکھیں آپ، بیت المقدس قابل احترام آج بھی ہے، بیت المقدس قابل احترام آج بھی ہے، لیکن آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ حضور نے منع فرمایا، بلکہ حضور کی خواہش نہیں، حضور کی رضا نہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پارہ نمبر 2 میں آپ دیکھیں گے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. میرے حبیب آپ چاہتے ہیں کہ کعبہ ہو جائے آپ کا قبلہ، چلیے آپ کی چاہت کا احترام کرتے ہوئے اپنے چہرے کو آپ پھیر لیجیے. دیکھا آپ نے؟ تو اب حضور کا یہ عمل کعبہ کو معظم بنا دیا، قبلہ کو معظم بنا دیا. بیت المقدس اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب اگر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ ادائے مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ اس طرف نہیں، توجہ مصطفیٰ اس طرف نہیں، چہرہ مصطفیٰ اس طرف نہیں. غرض ہے کہ آپ سمجھیں اللہ کے محبوب بندے کو کانسیپٹ دے رہا تھا، خصوصاً سید الانبیاء کے حوالے سے جو آج سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یا ان دونوں کے ذریعے سے، اس سے پہلے پرنٹ میڈیا زیادہ، کتابوں کی شکل میں زیادہ، تو میں نے تقویت الایمان کے حوالے سے بھی انٹروڈکشن کیا تھا. کتاب تو بہت ساری ہے، لیکن میں بس صرف اتنا بتانے جا رہا ہوں کہ کبھی بھی قرآن کی آیت کریمہ یاد رکھیے گا. آپ سورہ زخرف میں بھی ایک درس سنے تھے، انہ لذکر لک ولقومک. میرے حبیب یہ جو قرآن نازل کیا نا میں نے، یہ قرآن کے نازل کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کا تذکرہ کرے اور آپ کے چاہنے والوں کا تذکرہ کرے. انہ لذکر لک ولقومک، بے شک یہ تو تذکرہ کرنے کے، یہ تو ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، آپ کے ماننے والوں کے لیے. یہ شان ہے. پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ہے، تنقیص تردید کے لیے نہیں، نقص اور عیب کے لیے نہیں. اللہ پاک، اس کا کلام پاک، اس کا رسول پاک، تو اس میں عیب نکالنا، اللہ کے پاک ہونے پر اعتراض، کلام پاک ہونے پر اعتراض، رسول کے پاک ہونے پر اعتراض. بلکہ اگر غور کریں تو اپنی امت ہونے پر اعتراض ہے، کیونکہ آپ کو جو خیر امت کا اعزاز ملا ہے وہ خیر الرسول کی وجہ سے اعزاز ملا ہے، خیر الانبیاء کی وجہ سے اعزاز ملا ہے. چنانچہ امام بوصیری کہتے بھی ہیں کہ لما دعا اللہ داعینا لطاعته باکرم الرسل کنا اکرم الامم،
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے داعی کو اکرم الرسل کا خطاب عطا فرمایا، تو ہم لوگ آٹومیٹک وہ اکرم الرسل ہوئے تو ہم اکرم الامم ہوئے، وہ خیر الرسل ہوئے تو ہم خیر الامم ہوئے، خیر الانبیاء ہوئے تو ہم خیر الامت ہوئے۔ یہ دیکھیے تو ہمیں جو شرف ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ اب آیت کریمہ سنیے، جب یہ تمہید آپ نے سن لیا تھا، آج کا درس جیلانی آپ سنیں۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر میں 2 لائن میں ارشاد فرماتے ہیں ثم قال سبحانہ تسلیۃ لنبیہ، اور کریں اس جملے پہ کہ اللہ سبحانہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ کو خواب میں بھی کبھی تسلی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آرڈر کیا ہے قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہاں، راضی کرنے کے لیے اگر محبوبوں کے واسطے سے آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جملہ آپ پڑھیں گے پارہ نمبر 11 میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، غالباً آیت نمبر 99 یا 100 یا یہاں پر، ہاں، تو آپ کا عقیدہ اتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 100 کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس کے بعد کا جملہ ہے صحابہ کرام 2 ہی قسمیں ہیں، مہاجر اور انصار 2 ہی قسمیں، سارے صحابہ مراد ہو گئے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے، اور والذین اتبعوہم باحسان، اور جو صحابہ کرام کی اتباع دائرہ شریعت میں کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی۔ صحابہ کرام سے تو راضی آئی، صحابہ کرام کی اتباع جو کریں گی، جو ان کو فالو کریں گی، اللہ ان سے بھی راضی۔ اس آیت سے بھی ایک عقیدہ ملتا ہے کہ صرف اللہ رسول کافی نہیں ہے، اللہ رسول کافی نہیں، کافی نہیں سے مراد اللہ رسول خود کہتا ہے میرے صحابہ کو مانو، اللہ کہتا ہے کہ نبی کے صحابہ کو مانو، نبی کہتے ہیں میرے صحابہ کو مانو، اور پھر صحابہ کرام تابعین کے حوالے سے جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا، تم سنار و مسلم رعانی اور امن رعانی اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواه الترمذی، کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا، اور اسے بھی نہیں چھو سکتی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہے۔ بہرحال اتباع کا اگر کانسیپٹ ہے، ماننے کا کانسیپٹ ہے، بیلیو کا کانسیپٹ ہے تو آپ ہم سب کامیاب ہو، اور اگر میں کا کانسیپٹ ہے، میں بھی ولی بن سکتا ہوں، میں بھی عمل کر سکتا ہوں، 40 دن چلے میں چلے گئے تو آپ ولی بن جاؤ گے، 3 دن تبلیغ میں چلے گئے تو ولی بن جاؤ گے؟ نہیں میرے بھائیو، ولی بننے کے لیے نبی کو ماننا پڑے گا، ولی بننے کے لیے علی کو ماننا پڑے گا، ولی بننے کے لیے صحابہ اہل بیت کو ماننا پڑے گا۔ ماننے کا لفظ دیکھیں، یوز نہ کیجیے، آج لوگ اہل بیت کو یوز کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام عظمت کا وہ باب ہے جو کلوز ہو گیا ہے، کلوز سے مراد ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نبوت کا دروازہ بند، باب نبوت جس طرح بند، ایسے ہی باب صحابیت بھی بند۔ نبی اب کوئی نہیں آ سکتا، کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا، نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو کسی صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی صحابی کی صحابیت ثابت ہو، مشہور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور صحابی ہیں، نان فیمس، جو فیمس نہیں ہے، ابو طفیل عامر بن واسلہ، ایک دم نان فیمس صاحب، مگر صحابیت ثابت ہو تو یاد رکھیے گا امام اعظم سے بھی وہ افضل ہے، امام شافعی سے بھی افضل ہے، تابعین کی جماعت میں سب سے اول درجے پر بھی اگر کوئی ہے ان سے بھی وہ افضل ہے۔ اور اس کتب ابدال تو غوث اعظم خواجہ غریب نواز یہ تو بعد کے ہیں، ان سے تو ہیں ہی افضل۔ اس لیے امت کو جو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے آج کی خانقاہوں سے، بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ تقدس خانقاہ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ بھائیوں، مسلمانوں، اپنے آپ کو سمجھو، اپنی عظمتوں کو سمجھو، اپنا اسٹیٹس سمجھو، اپنا لیول سمجھو۔ آپ کے پاس بڑی کوالٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، رسول بھی بڑے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہے، تابعین کی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ظاہر ہے جو بھی سنی ہوگا، غیر مقلد تو ہوگا نہیں، اور تقلید جو ہے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ کوئی صحابی نہیں ہے، پوائنٹ نوٹ کیجیے گا۔
یہ کوئی صحابی نہیں ہے، امام اعظم کی تابعی ہے، اس کے بعد سب تبع تابعی، صرف امام اعظم تابعی ہے۔ اور آپ مقلد ہیں، غیر سنی غیر مقلد ہوتا، سنی مقلد ہی ہوتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، امام اعظم کو فالو کرتے، آپ امام شافعی کو فالو کرتے، امام مالک کو فالو کرتے، امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے، آپ ان حضرات کو آپ فالو کرتے، جبکہ ان کے اوپر ابھی صحابہ ہیں، ان سے افضل اوپر ہیں، اور اپنی صبح و شامی زندگی شریعت اور عمل کے باب میں انہی کو آپ سپرد کر دیے ہیں۔ جو امام اعظم کہیں گے حنفی اسی کو مانیں گے، جو امام شافعی کہیں گے شوافع حضرات انہی کو مانیں گے، جو امام مالک کہیں گے مالکی انہی کو مانیں گے، جو امام احمد بن حنبل کہیں گے حنبلی انہی کو مانیں گے۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ آپ کا مطلب پورا بیس آف شریعہ، بیس آف اعمال ان کو ماننے کا۔ میں سنیت سے مخاطب ہوں، غیر مقلد یہاں پر جملے نہ لوگ ہیں، اہل حدیث جملے نہ لوگ ہیں، میں سنیوں کا یہاں سنیوں کی یا اپنوں کی اصلاح کر رہا ہوں، اپنوں کی، کہ آپ شریعت کے باب میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، حج اور زکوٰۃ دیتے ہیں الحمدللہ، جو بھی آپ شریعت کے اعتبار سے فالو کرتے ہیں، یہ سب کا آپ بیس مقلد ہیں۔ یہ چاروں ائمہ اربعہ ہیں۔ اب جب ائمہ اربعہ آپ کا بیس آف شریعہ ہے، دھیان دیجیے گا، صبح و شام میں زندگی جو آپ کاٹتے ہیں، وضو سے لے کر کے، نماز سے لے کر کے، حج سے لے کر کے، زکوٰۃ سے لے کر کے، روزہ سے لے کر کے، جتنی بھی چیزیں ہیں، خصوصاً شریعت کا معاملہ، ایمانیات کے بعد، ایمان اور عقیدے میں نہیں، اعمال میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں کیسے، کیوں، کہاں، یہ سب کا بیس، اس کو مانا آپ نے ائمہ اربعہ، حنفی حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مالکی وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جبکہ ان چاروں سے افضل ہیں صحابی، نان فیمس صحابی بھی۔ فار ایگزامپل خواجہ رتن ہندی، ہندوستان میں ان کا روزہ آپ دیکھ رہے ہیں، غیر منقسم، بھٹنڈا گجرات میں، ان سے کوئی بھی، نہ امام اعظم، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل۔ اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں، مقلد جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، اور جس کی تقلید کرتا ہے وہ آقا کی منزل میں ہوتا ہے۔ یہ اس کو عربی میں ہے مقلد اور مقلد، متبع اور متبع، مطیع اور مطاع۔ اس جملے پہ غور کیجیے، ہم تقلید کرتے ہیں، مقلد ہیں، ہم غلام ہیں، امام اعظم آقا ہیں، کیونکہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ جو کہیں گے، جیسے کہیں گے ہم مانیں گے، مسح کیسے کرنا ہم مانیں گے، وضو میں کہنی سمیت دھونا ہے ہم مانیں گے، رفع یدین نہیں کرنا ہم مانیں گے، کیونکہ ان کا بیس شریعت ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ دھیان دیجیے گا، مقلد جتنے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سادات مقلد نہیں ہے میرے بھائیو، مشائخ مقلد نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں جتنی بھی دنیا میں سنی سبیل العقیدہ مسلمان ہیں، پوائنٹ نوٹ کیجیے، سنی سبیل العقیدہ مسلمان ہیں، سب مقلد ہیں، اور جب سب مقلد ہیں تو سب کو غلامی کا درجہ حاصل ہے، سب کو غلامی کا درجہ حاصل ہے تقلید کے باب میں، اور سب کے آقا شریعت کی دنیا میں، احکام کی دنیا میں، اعمال کی دنیا میں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا، ان سب کا ملجا و ماوا تقلید کرنے والے امام اعظم کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم تابعین کے غلام ہیں تو صحابہ تک کہاں جا رہے ہیں؟ جو لوگ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، چغلے کستے ہیں، ہپتیاں کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تقلید کرتے یا نہیں؟ آپ مقلد ہیں یا نہیں؟ اگر آپ تقلید کرتے ہیں تو خدا کے واسطے مت جائیے اوپر تک، ان سے نیچے آپ کے آقا ہیں، ان سے نیچے روزہ کیسے رکھنا، کہاں رکھنا، کیسے ٹوٹتا، کیسے ٹوٹتا، آپ جائیے حنفی تو امام اعظم کی بارگاہ میں، صحابہ کی بات تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے بھائیوں، جس طرح اللہ سبحانہ نے تمام رسولوں کا امام، دھیان دیجیے گا، تمام رسولوں کا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، ایسے ہی تمام رسولوں میں افضل اور اعلیٰ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہتے ہیں، ورفع بعضهم درجات،
درجوں بلندی تمام رسولوں اور نبیوں میں افضل اور اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی تمام امت میں افضل اور اعلیٰ امت محمدیہ میں، امت محمدیہ ہے نہیں کا، امت محمدیہ میں صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام خیر امت کا بنیادی اور فہرست اولا، فرسٹ انڈیکس ہے۔ اب جتنے بھی ہوں گے، اور بار بار کہہ رہا ہوں، یہاں نسب کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نسبن حسبن جو بھی ہیں، سنی ہیں، مقلد ہیں، تو وہ تابعین تک ان کی پہنچ آقائیت کے باب میں ہے۔ صحابہ تو آقاؤں کے آقا، صحابہ تو آقاؤں کے آقا۔ یہ اعزاز صحابہ کرام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، ہم کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کا ڈیفینس ہے۔ قرآن پاک سورہ حج میں آپ فرمائے ہیں، ایمان والو تمہیں بھی بتا، ایمان کو کامل رکھو آپ، عقیدے کو کامل رکھو آپ، تقلیدی پیمانہ اپنی نگاہ میں رکھو، بلیو کا پیمانہ۔ تقلیدی کیا ہے؟ بلیو کرنا، بلیو کرنا۔ بلیو کرنے والا میں کیسے کرے گا؟ بلیو کرنے والا اس کے اندر تو تواضع آ، اس کے اندر تو انکساری، اس کے اندر تو صفت تواضع، تخشع، یہ ہے بلیو کا، یہ پیمانہ ہے۔ جو میں کہے گا، جو صحابہ پر انگلی اٹھائے گا، تنقید اور اعتراض کرے گا، نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، آپ سے جو بڑے ہیں، فوق کل ذی علم علیم، اللہ سبحانہ سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ ہر علم والے سے بڑا میں نے علم والا رکھا ہے، یہ اللہ پاک کا فرمان۔ یعنی آپ دی اینڈ نہیں ہو جانکاری کی دنیا میں۔ جو نسباً اعلیٰ ہے، ان سے گزارش خصوصاً کروں گا کہ اس نسب کو علم شریعت میں ڈھال دیجئے، قدم کے نیچے کا دھول آپ کے علاوہ کے لیے ایک عنوان اعلیٰ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو فہم کامل اور عقل سلیم نصیب فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ نے اپنے حبیب کو تسلی عطا فرمایا، وَحَقًّا عَنْهُ الْعَارِ فِي أَمْثَالِ هَٰذِهِ الْأَفْعَالِ، اور حضور جو عار محسوس کرنا چاہ رہے تھے ان افعال سے، کیا کہیں گے، کیسے کہیں گے، ان تمام سے اللہ پاک نے ان کو دور فرمایا، عار کو دور فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الکائنہ فی قضاء اللہ، یہ چیز اللہ کے فیصلے میں، اللہ کی قضا میں ہونے والی تھی۔ المقضیہ فی حضرت علم ہی، اللہ کے علم حضوری میں اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس لیے حضرت زید، حضرت زینب بنت جحش، یہ سب کا جو معاملہ ہے، یہ سب معاملہ کو علم الہی کے اعتبار سے سمجھا جائے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیول اور آپ کی اسٹیٹس کے اعتبار سے مانا جائے اور سمجھا جائے۔ چنانچہ آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، بلکہ اس نبی پر المؤید من عند اللہ بانواع التائیدات المنتظرہ علی الوحی والالہام فی جمیع افعالہ و اعمالہ، وہ نبی جن کے تمام افعال، جن کے تمام اعمال وحی اور الہام سے لبریز ہوتے ہوں، جن کی تائید اللہ سبحانہ کی طرف سے ہوتی ہو، اس نبی پر کوئی گناہ کی تنگی، کوئی تکلیف و پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ کس سلسلے میں؟ فیما فرض اللہ لہ، اس سلسلے میں جس کو اللہ پاک نے مقدر کر دیا، جس کے لیے اللہ پاک نے لوح محفوظ میں، لوح قضا میں لکھ دیا۔ ومن جملتها ھذا النکاح، اور جو قضاء الہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا گیا، انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، یہ نکاح بھی، جو اپنے متبنہ، اپنے آزاد کردہ غلام کی بیوی عدت گزار کر کے اللہ پاک دین کا نکاح پڑھائے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے والی بات ہے، اللہ جس کا ولی ہے، جس کے نکاح کا ولی شاہد سب علماء اللہ ہے، تو یہ بھی انہی میں سے ہے۔ وَلَيْسَ أَمْثَالُ هَذَا بِبِدْعٍ مِنَّا مَخْصُوصٌ بِهَذَا النَّبِيِّ، اللہ غوث پاک فرماتے ہیں یہ خصوصیت کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے اس رسول کے ساتھ، اس نبی کے ساتھ۔ یعنی نکاح میں کثرت کے ساتھ عورت کو نبی کا لانا، نبی کے ارادے کے تحت عورت کا تعدداً مطلب ازدیاداً کثرت کے طور پر بیویوں کا ہونا، یہ اس نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ تفسیر دیکھیں گے نا، ایک نئی بات بول رہا ہوں، مطلب میں اپنے اعتبار سے آپ کو ہو سکتا معلوم ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 بیویاں تھیں،
اور حضرت داؤد یعنی بیٹے کے پاس 100 بیویاں تھیں. یہ بھی نبی ہے. اب داؤد جو والد گرامی ہے علیہ السلام کے پاس 300 بیویاں تھیں. ہے ہمت کے اعتراض کرو آپ؟ خبردار میرے بھائیو، بلیور بنو، سچے بلیور بنو، سچے بلیور. سارے نبی لا نفرق بین احد منہم، ہر نبی نفس نبوت میں برابر ہے، کوئی ڈویژن نہیں، کوئی تفریق نہیں. کہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کی جماعت پر کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی. ان کی کیٹیگری میں ایک دوسرے، مگر فی نفس ہی سب معظم ہے. نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. جو کوئی نبی پر انگلی اٹھائے، خصوصاً اور نبی کے چاہنے والے اولیاء پر، صحابہ و تابعین پر انگلی اٹھائے، یہ انتخاب الہی پر انگلی ہے، اللہ کے سلیکشن پر انگلی ہے، اللہ کے انتخاب پر انگلی ہو. نہ کرے ایسا. خیر، سنت اللہ الذین خلو من قبل، بلکہ یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو دائمی ہے، مستمرہ ہے، قدیمہ ہے. اللہ سبحانہ نے پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا کیا، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی. تحدید اس بارے میں بتا دیا میں نے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا معاملہ مقرر تقدیر ہے، یعنی حتما مقضیا مبرما محکوما بہ، یعنی یقینی ہے، قطعی ہے، اور جس کا فیصلہ ہو چکا وہ ہو کر رہے گا البتہ یقینی طور پر. یہ ہوئی آیت نمبر 38. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس کا خصوصاً خلاصہ جو تمہید میں نے دے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سلجھی فکر کے ساتھ ڈیل کرنا، ماننے کی ضرورت ہے. آپ محبوبوں کو مانو گے، آپ بھی اللہ کے محبوب بندے ہو جاؤ گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے. اتباع، تقلید اور اطاعت کی دنیا میں ہمیشہ کاربند رکھے. مولا تواضع اور انکساری کی دنیا میں آبادی نصیب فرما، بے ادبی سے محفوظ فرما. خصوصاً آج کے درس کو قبول فرما. فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرما. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیوز و برکات سے مالا مال فرما. ائمہ اربعہ کی عظمتوں کا، احترام کا پروردگار عالم دل میں اور دل سے انہیں ماننے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، صحابہ، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو دلوں میں ڈال دے مولا. تنقید کی دنیا سے ہٹا کر تصدیق اور تائید کی دنیا میں آبادی نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم